الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى۔ مہمان خصوصی اور اسٹیج پر تشریف فرما ذمہ داران اور یہاں پر موجود میرے عزیز ساتھیوں، آج کا پروگرام کیوں رکھا گیا ہے؟ آپ کے سامنے ابھی ہمارے مہمان صاحب نے مفصل اور بہترین انداز میں جو باتیں بیان کی اور بہت سارے میدان آپ کے سامنے کھول دیے کہ آپ کیا کیا چوائس کر سکتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ پہلا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، آپ کون ہیں اور آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کو ہمیں پہچاننا چاہیے۔ جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ جہاں جانا چاہے، جس میدان میں آگے بڑھنا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ تو پہلے ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ میرے اندر کیا صلاحیت ہے، میں کیا بن سکتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، یہ ہمیں پہچاننا چاہیے۔ دوسری چیز، آپ کو یہاں جمع کرنے کا ایک اور مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، آپ ہمارا فیوچر ہے۔ قوم یہ چاہتی ہے کہ ان کا فیوچر اچھا بنے، وہ آگے بڑھیں، تو اس میں ہمارے لیے آپ ہیں آگے بڑھانے والے۔ یہ جتنے بڑے ہیں بوڑھے ہیں سب چلے جائیں گے، آپ ان کی جگہ پر آ جائیں گے، آپ ہماری جگہ پر آ جائیں گے۔ آپ کو قوم کی لیڈرشپ کرنی ہے، قیادت کرنی ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ قوم کا فیوچر کیسے دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ قوم کو کس مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اچھے بنیں گے، آپ آگے بڑھیں گے اور آپ کا کیریکٹر اچھا ہوگا، آپ مختلف فیلڈ میں گھس کر آگے ترقی کر جائیں گے تو قوم ترقی کر جائے گی۔ تو آپ کی ترقی قوم کی ترقی ہے، آپ آگے بڑھیں قوم آگے بڑھے گی۔ تو ہم اپنا فیوچر آپ میں دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بڑوں کی تمناؤں کو کس طرح سے پورا کرتے ہیں۔ تیسری چیز، آدمی اپنی نیت کے اعتبار سے آگے بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَنَّ السَّعْيَ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، کہ آدمی جو سوچتا ہے، جو نیت کرتا ہے، اس کے مطابق آپ اللہ کی طرف سے فیصلے اتریں گے۔ آپ بڑا سوچیں گے، آپ آگے کی چیزیں سوچیں گے تو اللہ آپ کو آگے بڑھائیں گے۔ اب چھوٹی سی چیز سوچیں گے، اب تھوڑا سا سوچیں گے تو تھوڑی چیز ملے گی۔ تو نیت کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے، سوچنا ہمارے ہاتھ میں ہے، تمنا کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے، اور آگے بڑھانا عطا کرنا یہ اوپر والے کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، کمی ہماری نیت میں ہے، کمی ہمارے ارادوں میں ہے، کمی ہمارے جذبات میں ہے۔ تو ہم کنجوس نہ بنیں، اللہ دینے والے ہیں۔ آپ اپنی طاقت کو نہ دیکھیں، آپ اپنی ذہانت کو نہ دیکھیں، آپ اپنی صلاحیت کو نہ دیکھیں، آپ اللہ کی طرف نظر رکھیں۔ اس کے نزدیک کوئی کمزور نہیں ہے۔ جیسے ابھی بتایا گیا، کوئی کمزور نہیں ہوتا ہے، کوئی کم عقل نہیں ہوتا ہے، کوئی کن ذہن نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب ہمارے سوچنے کی وجہ سے ہے۔ ہم جیسے سوچتے ہیں ویسے معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو آپ بڑا سوچئے، بڑی نیت کیجئے اور اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ اپنی صلاحیتوں کو نہ دیکھیے، دینے والے پر نظر کیجئے۔ چوتھی بات، اللہ کا ایک قانون ہے، جو محنت کرے گا وہ پائے گا۔ کہا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، ان کی کوششیں
مستقبل میں دیکھی جائے گی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جاپان آگے پہنچ گیا، یورپ آگے پہنچ گیا، امریکہ آگے کیسے پہنچے؟ خالی بیٹھے بیٹھے نہیں پہنچے، انہوں نے کیسے محنت کی، کیسے کوششیں کی، اپنا وقت کیسے صرف کیا، اس کو آپ سوچئے۔ جو محنت کرتا ہے، جو آگے بڑھنا چاہتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ آپ کوشش کیجئے، آپ محنت کیجئے، آپ اپنی پڑھائی پر فوکس دیجئے، اور پھر اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اس کو اپنے بڑوں سے پوچھئے۔ ایک تو اپنی زندگی کو ایک سسٹم پر لائیے، اپنا ٹائم ٹیبل بنائیے۔ ایک اسٹوڈنٹس طالب علم کے لیے اس کا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے۔ وہ فٹ بال نہ بنے، کوئی دوست یہاں بلا رہا ہے یہاں چلا گیا، وہاں بلا رہا ہے وہاں چلا گیا، یہ فٹ بال والی بال میں ایسا مار رہا ویسا مار رہا ہے، تو گیند جہاں ہم مارتے ہیں وہاں جاتی ہے۔ اب فٹ بال یا والی بال مت بنیے، آپ کچھ کرنے والے بنیے، آپ کچھ سوچنے والے بنیے، آپ آگے بڑھنے والے بنیے۔ تو اپنا ایک شیڈول بنائیے، اپنا پروگرام بنائیے، اپنا ٹائم ٹیبل بنائیے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریے۔ آپ کا اپنا شیڈول ہوگا، آپ کا اپنا ٹائم ٹیبل ہوگا، وقت میں برکت ہوگی۔ جتنے بڑے لوگ بنے ہیں، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، آپ ان کی ہسٹری پڑھیے، ان کی زندگی پورے شیڈول کے ساتھ ہوتی تھی، پورے سسٹم کے ساتھ ہوتی تھی، ایک مقصد کو سامنے رکھتے تھے، اس کے لیے اپنا پورا ٹائم ٹیبل بنا کر، شیڈول بنا کر اس کے مطابق زندگی گزارتے تھے، اس لیے وہ آگے بڑھیں۔ تو اپنی زندگی کو آپ ایک سسٹم کے ساتھ رکھیے۔ اور ایک چیز یہ بھی، آپ کسی کو اپنا مشیر بنائیں۔ مشیر کہتے ہیں جس سے آپ مشورہ کریں۔ آپ جس فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان کے جو ایکسپرٹ ہیں ان کے پاس جائیں، مشورہ کریں اور سرچ کریں۔ آپ کسی چیز کو حرف آخر نہ سمجھیں۔ ایک آدمی نے اپنی تھیوری بتا دی، ہو گئی ختم، نہیں، آپ اس پر سرچ کیجئے، آپ اپنی تحقیق کیجئے، آپ محنت کیجئے۔ ایک کتاب پڑھ کر، ایک آدمی کی سن کر آپ مطمئن نہ ہو جائیے۔ 10 چیزوں کو پڑھیے، 100 آدمی کی چیزوں کو پڑھیے، تو آپ کو لکھنے والوں کی کمزوریاں بھی معلوم ہو جائے گی۔ آگے بڑھنا ہے، بہت پڑھیے، بہت محنت کیجئے، بہت کوشش کیجئے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو آگے بڑھائے گی۔ اور پھر اللہ سے دعا بھی کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے رہیں گے اور اس کے حکم کے مطابق چلتے رہیں گے، تو اللہ کی مدد ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوگی۔ اور پھر اس کے ساتھ اسلام نے علم کو اخلاق کے ساتھ جوڑا ہے۔ علم کا مطلب ایک اچھا انسان بنے، آپ پروفیشنل انسان مت بنیے۔ آج ڈگریوں کے ساتھ علم کو جوڑ دیا گیا ہے۔ صرف پیسہ کا آدمی سوچتا ہے، پیسہ ملے، جاب ملے، کمائی ملے، یہ سب دماغ سے نکالیے۔ آپ اچھا انسان بننے کی کوشش کیجئے اور اپنے دل کے اندر ایک جذبہ رکھیے، ہمیں قوم کی خدمت کرنی ہے، ملت کی خدمت کرنی ہے، ہمیں ملک کی خدمت کرنی ہے، ہمیں دنیا کے لیے کچھ دینا ہے۔ یہ نیت کیجئے، یہ نہیں کہ میں کماؤں گا، میرا گھر بنے گا، میری بیوی اچھی رہے گی، میری لائف ایسی بنے گی۔ یہ تو جانور بھی کرتا ہے۔ ہمیں جانور نہیں بننا ہے، ہمیں ایک انسان بننا ہے۔ ہمیں سب کی اچھائی کے بارے میں سوچنا ہے۔ پوری دنیا میں خیر اور بھلائی کے لانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ ساری محنت آپ کیجئے، اللہ پر بھروسہ کیجئے، آپ کو آگے بڑھنے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ بس مختصر سا یہی پیغام ہے۔ میں امید کروں گا کہ آج آپ کے لیے جو باتیں مجھ سے پہلے مقررین نے کہی ہیں، آپ اس کو اپنے سامنے رکھ کر اپنا فیوچر بنانے کی آپ کوشش کریں گے۔ آپ کا فیوچر آپ کے ہاتھ میں، آپ اچھا بننا چاہتے ہیں آپ کے ہاتھ میں، آپ اپنے پیر پر کھلاڑی مارنا چاہتے ہیں آپ کے ہاتھ میں۔ آپ سوچئے، سمجھیے، اللہ پر بھروسہ کیجئے، آگے بڑھیے۔ بس یہی پیغام ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔